ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر نے شدت اختیار کی ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے ہمیں جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ پاکستان میں کرونا سے 57 اموات ہو چکی ہیں، 3000 سے زائد نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک میں کرونا سے مزید 57 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 3000 سے زائد نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان میں کرونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 58,670 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3060 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 57 ہوئی ہے۔ اور سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 5.21% رہی ہے۔ جی بالکل بہت کم جو ہے شرح ہے اور بہت کم اموات ہوئی ہے، اور دن بہ دن زین ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم ہو رہی ہیں۔ گزشتہ روز اگر ڈیتھ ریشو دیکھا جائے تو 74 تھے، اور اس کے بعد جو میں نے دیکھا تو 80 ہوئے تھے اس ٹائم پہ، مگر آج جو ہے 57 ہوئے ہیں۔ مگر سندھ سائٹ پہ جو ہے لاک ڈاؤن میں سختی کی گئی ہے، کیونکہ عید سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سندھ سائٹ پہ لاک ڈاؤن میں نرمی دکھائی گئی تھی اور حالات وہاں پہ آج خراب دکھائی دیے۔ پنجاب میں جو ہے 16 اضلاع میں اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ بڑے شہروں میں ابھی بھی اسکول کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن سندھ حکومت کی اگر بات کی جائے نا میرا، تو عالمی وبا کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے نافذ پابندیوں میں 2 ہفتوں کی توسیع کی گئی ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے پابندیوں میں توسیع کے بعد کراچی سمیت صوبے بھر میں آج سے کاروبار کے اوقات صبح 5 سے شام 6 بجے تک ہوں گے، جبکہ فوڈ سٹریٹس اور ریسٹورنٹس میں بھی ڈائننگ بند رہے گی۔ بالکل زین، اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو عید سے پہلے کی اور عید کے بعد کے، کہ انہوں نے عید سے پہلے جو ہے بالکل پابندیاں جو سندھ حکومت نے نہیں کی تھیں، اور پنجاب حکومت نے جبکہ سختی سے نمٹا ہے عید کے دنوں میں۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا حکومت کے کافی تحفظات بھی تھے وفاق کے ساتھ، مگر دیکھیں کہ زین ایک ملک میں رہتے ہوئے ایک ملک میں رہتے ہوئے ایک سمت میں نہیں چل رہے، ایک حکومت ایک کہہ رہی ہے، دوسری حکومت دوسرا کہہ رہی ہے۔ خیر اچھے فیصلے کیے گئے تھے اس ٹائم پہ جو پنجاب حکومت نے کی، تو آج پنجاب بچا ہوا ہے۔ موجودہ صورتحال بھی جان لیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر کنول جواد ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر کنول سے جانتے ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر کنول آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر کنول کیا کہیں گے، جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے 57 اموات ہوئی ہیں، کافی ریٹ نیچے آ گیا ہے، شکر الحمدللہ ڈیتھ ریشو جو ہے کافی نیچے آ گئی ہے، مگر ابھی بالکل زیرو پہ اس کو جانا چاہیے، تو کیا کہیں گی جو پنجاب میں جو ہے کافی سختی سے نمٹا گیا عید سے پہلے بھی اور عید کے بعد بھی، اب آ کے جو ہے لاک ڈاؤن کھولا گیا، مگر سندھ سائٹ پہ اب لاک ڈاؤن جو ہے وہ سخت کیا گیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ میرا اپنے شو میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی آپ یہ کہہ رہی ہیں، پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے لاسٹ میں کافی حد تک لاک ڈاؤن میں سختی کی گئی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کرونا کی جو اسپریڈ ہے اسے ہم کنٹرول کر پائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہم اس سے مکمل طور پہ نجات حاصل کر چکے ہیں، کیونکہ بڑے شہروں میں ابھی بھی اگر لاہور کی بات کریں، فیصل آباد، اسلام آباد کی بات کریں، تو ابھی بھی کافی حد تک کرونا کی جو کی وجہ سے اموات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ ابھی بھی عید کے بعد سے کچھ کنٹرول ہوا ہے، بٹ ڈیورنگ رمضان کافی ہم نے دیکھا کہ ڈیتھ ریشو انکریز ہوا تھا، بٹ اب عید کے بعد سے وہ ڈے بائی ڈے کم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور سندھ کی بات جہاں تک ہے، سندھ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، بٹ اس کو اس طرح سے وہ لوگ کنٹرول نہیں کر پائے۔ آئی ڈونٹ نو what was the reason, but یہی ہو سکتا ہے کہ بیکاز عوام اس طرح سے فالو نہیں کر پا رہی ہے، تو پیس کو لے کر نہیں چل رہی ہے، مان نہیں رہی ہے بات، اب شاید عادی ہو چکے ہیں، بیکاز موسٹلی جو عوام ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جی اب تو 1 سال ہو گیا ہے، اب ہمیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو ہم کب تک اپنے کاروبار بند رکھیں، کب تک ہم ایس او پیز کو فالو کریں، ڈیتھ ہو رہی ہے، اگر ہم ایسے نہیں مریں گے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے، تو مرنا ہی ہے تو پھر بندہ کما کے باہر نکل کے پھر کچھ کر کے مرے، گھر میں بیٹھ کے نہیں مرنا چاہ رہے۔ تو اسی وجہ سے ڈفرینٹ ایریاز میں پاکستان کے جو ہے وہ ایس او پیز کو پراپرلی فالو نہیں کیا جا رہا ہے، بٹ پنجاب میں الحمدللہ پہلے سے بہتر ہو گیا ہے، کنٹرول اچھا ہو گیا ہے، اور ڈیتھ ریشو بھی اب ڈے بائی ڈے ڈیکریز ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ وی ہوپ کہ اگر اسی طریقے سے ایس او پیز کو فالو کیا جائے۔ جگہ کے اسپتالوں کی کیا کنڈیشن آپ دیکھ رہی ہیں؟ جس اسپتال میں آپ تعینات ہیں اس ٹائم پہ کیا حالات ہے، کتنے پیشنٹس موجود ہیں؟ کیونکہ ہم جتنے بھی ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ موجودہ جو ہے اس ٹائم پہ کیا حالات چل رہے ہیں اسپتال کے، تو کیا کہیں گی آپ؟
میرا میں اس وقت DHQ ننکانہ صاحب میں ہوں، ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہی ہوں یہاں پہ، اور یہاں اگر ہم کمپیئر کریں رمضان کے مقابلے میں ابھی، تو کووڈ کافی حد تک کنٹرول ہوا ہے۔ رمضان میں اور اس کے پہلے کافی پیشنٹس ایڈمٹ تھے، ہمیں دوسرے وارڈ بھی خالی کروانے پڑ رہے تھے کووڈ وارڈ کے علاوہ، اور اس میں کووڈ کے پیشنٹس کو رکھنا پڑ رہا تھا، بٹ ابھی عید کے بعد سے الحمدللہ پیشنٹس بہت حد تک ریڈیوس ہو گئے ہیں، بہت حد تک کنٹرول ہو گیا ہے کووڈ یہاں پر۔ تو ریشو اگر میں کہوں تو پہلے کے مقابلے میں 25% پیشنٹ رہ گئے ہیں صرف ہمارے پاس اس وقت، جو کہ کووڈ کے سمٹمز کے ساتھ ہیں۔ اگر ان کا کووڈ نیگیٹو بھی ہے اور سمٹمز موجود ہیں تو بھی ہم نے انہیں یہاں پر ایڈمٹ رکھا ہوا ہے، اور ایز سچ کوئی سیریس پیشنٹ اس وقت ایڈمٹ نہیں ہے DHQ ننکانہ صاحب میں۔ جانیں گے کہ جیسے کہ عید کے بعد جو ہے عید رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لاک ڈاؤن میں سختی کی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے کہ اموات کی شرح میں بھی کافی کمی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کرونا کے مریضوں کی تعداد جو ہے نئے کیسز بھی وہ بھی کم آنے شروع ہوئے ہیں۔ لیکن اب جو ہے کچھ دن کم کیسز آنے کے بعد کیا لاک ڈاؤن میں سختی کو ختم کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پہلے بھی میرا یہی موقف تھا اور ابھی بھی میرا یہی موقف ہے کہ مستقل لاک ڈاؤن نہیں لگ سکتا۔ ہمارے ملک کی اکنامیکل کنڈیشن ایسی نہیں ہے، ہم فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، لیکن اگر ہم SOPs کو فالو کریں، اسمارٹ لاک ڈاؤن رہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی حرج ہوگا۔ اگر ارلی مارننگ کاروبار اسٹارٹ ہو رہا ہے اور ایوننگ میں اسے ہم بند کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا، بلکہ کہیں نہ کہیں اس سے فائدہ ہی ہوگا۔ SOPs کو کنٹینیوسلی اگر فالو کیا جائے تو لاک ڈاؤن میں ہمیں سختی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، لیکن اس میں ہم سب کا تعاون درکار ہے، گورنمنٹ کے ساتھ عوام کا بھی اگر برابر کا تعاون رہے گا تو انشاءاللہ ہم اسے اسی طریقے سے کنٹرول کر پائیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ لاک ڈاؤن ختم کر دیتی ہے تو عوام کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتی ہے کہ کووڈ کہیں ہے، وہ اسی طرح سے SOPs کو بھی بھول جاتی ہے اور کسی بھی ہدایات پر عمل نہیں کرتی ہے۔ تو اسی لیے میرا ذاتی خیال جی ڈاکٹر کنول، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ عوام بھول جاتی ہے، مگر ہم نے تیسری لہر میں دیکھا کہ جو صرف فرسٹ لہر کے اندر ہم نے دیکھا جو 2020 میں آئی تھی مارچ میں، تو اس ٹائم پہ عوام نے اس کو بہت زیادہ سیریس لیا تھا، عوام میں خوف بھی تھا۔ دوسری لہر میں بھی عوام نارمل رہی، مگر تیسری لہر اتنی خطرناک جو ہے ثابت ہوئی، مگر عوام نے ہم نے اس لحاظ سے نہیں دیکھا کہ جس طرح سے عوام کو SOPs کو فالو کرنا چاہیے تھا ویسے کیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم ہوا، اور یہ کچھ حکومت کو بھی اس حوالے سے تھوڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ حکومت نے، قانونی اداروں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہماری فوج نے سختی سے نمٹا ان لوگوں کے ساتھ۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میرا، بیکاز اب ہم انڈیا کا حال دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں انسٹرکشنز کو SOPs کو اس طرح سے فالو نہیں کیا گیا، تو انڈیا میں جتنی ورسٹ کنڈیشن ہے اس سے آپ اور ہم سب لوگ ہی بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ پہلی لہر میں لوگوں کو خوف تھا، جب بھی فرسٹ ویو آئی جیسے ہی آئی تھی اس وقت لوگوں کو خوف تھا اور لوگوں نے SOPs پر بھی عمل کیا اور انسٹرکشنز کو بھی فالو کیا، بٹ سیکنڈ میں وہ لوگ لاپرواہ ہو گئے، اس طریقے سے فالو کرنے کو تیار نہیں تھے، تو نتیجہ ہمارے پاس تھرڈ ویو کی صورت میں آیا، اور وہ جو تھرڈ ویو تھی پاکستان میں وہ کتنی ورس ہے اس کا شاید آپ لوگوں کو اندازہ ہے، بیکاز ڈیتھ ریشو بھی انکریز ہوا ہے پاکستان میں، سک جو لوگ تھے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ انسٹیڈ آف ویکسینیشن ویکسینیشن لگ رہی ہے، لوگ انسٹرکشنز کو فالو کر رہے ہیں، SOPs کو فالو کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ساری کنڈیشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سیکنڈ ویو میں بالکل احتیاط نہیں کی تھی، تو تھرڈ ویو خطرناک ہو کے ہمارے سامنے آئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف سینٹرز میں، مختلف ہاسپٹلز میں جو کرونا کے پیشنٹ ہیں ان میں بلیک فنگس کا بھی انکشاف ہوا ہے، اور تقریباً 4 سے زیادہ اموات بھی ہوئی ہیں۔ تو آپ چونکہ DHQ ننکانہ صاحب میں ہیں، تو کیا وہاں پر بھی ایسے کوئی پیشنٹ آئے ہیں جن میں بلیک فنگس کا انکشاف ہوا ہو؟ نہیں، ایسا کوئی پیشنٹ ہمارے پاس رپورٹ نہیں ہوا ہے، آلدو کہ پیشنٹ پاکستان میں رپورٹ کر رہے ہیں، بٹ ہمارے پاس ابھی DHQ ننکانہ صاحب میں کوئی ایسا پیشنٹ رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ دوسرے سمٹمز کے ساتھ پیشنٹ آ رہے ہیں، ڈائریا کے ساتھ رپورٹ کر رہے ہیں، ہیپیٹائٹس پیشنٹ کو ہو رہا ہے وتھ کورونا، وتھ کووڈ-19، اور دوسرے بہت سارے ایسے سمٹمز ہیں جن کے ساتھ پیشنٹ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس، بٹ فنگس کا کوئی پیشنٹ ایز سچ ابھی تک آ کے رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ آخر میں یہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ DHQ ننکانہ میں جہاں پہ آپ تعینات ہیں، تیسری لہر میں وہاں پہ کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں؟
सॉरी, रिपीट करेंगे प्लीज अपना सवाल। मैंने कहा कि जहां पे आप इस टाइम पे तैनात हैं DHQ ननकाना साहिब में, वहां पे तीसरी लहर में कितनी डेथ्स हुई हैं कोरोना से? हमारे पास डेथ का रेशो बहुत ज्यादा नहीं रहा। उसका रीजन ये है कि हमने डे फर्स्ट से ही बहुत ज्यादा केयर की। पूरे पंजाब में जिन लोगों को गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ बहुत फेवर किया, हमारी टीम ने बहुत ज्यादा फेवर किया हमारे साथ। और जिस वक्त कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, पूरे पंजाब में सबसे पहले जिन लोगों को प्रॉपर किट्स अवेलेबल हुई, प्रॉपर SOPs को फॉलो करवाया गया, डॉक्टर्स की ड्यूटी के लिहाज से, कोविड वार्ड के हिसाब से, तो DHQ ननकाना साहिब में सबसे पहले हमें प्रॉपर जो हमारे इक्विपमेंट्स थे वो मुहैया किए गए। और प्रॉपरली हम पेशेंट्स को उस वक्त से ही बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। बट अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे भी जाते हैं और ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है तो हम उसे फैसलाबाद या लाहौर हम लोग उन्हें भेज भी देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवल जवाद, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, हम बात यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना से 57 अमवात, 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल, मुल्क में कोरोना लेकिन से मेरा मज़ीद जो है जो लॉकडाउन के अफराद असरात जो इंतकाल हैं वो मुस्बत असरात सामने आए हैं। बिल्कुल हमने ऐसे देखा ही है, है। जैसे कि डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि DHQ में भी जो है ननकाना साहब में पेशेंट की जो रेशियो है वो कम हो गई है। और इसी तरह पंजाब, पूरे पंजाब में अगर पंजाब की बात की जाए, इवन के खास तौर पर लाहौर को बहुत ज्यादा ना कोविड के हवाले से देखा जा रहा था, रेशियो जो है लाहौर में कम बिल्कुल नहीं हो ऐसे रही ही है। थी। हुसैन, जब सख्ती की गई अवाम के साथ, उससे पहले हमारे साथ MS जो है थे हॉस्पिटल के भी, तो वो भी हमें बता रहे थे कि हमारे पास वेंटिलेटर्स मौजूद ज़रूर हैं, मगर अल्लाह ताला ऐसी सिचुएशन ना डाले, क्योंकि हम देख रहे थे वेंटिलेटर्स भी जो हैं पीछे, अगर किसी हॉस्पिटल में 57 वेंटिलेटर्स हैं तो 55 पेशेंट्स उसके ऊपर हैं, किसी के अंदर फिलअप हुए हुए हैं। ये हालात जो है बहुत संजीदा होते जा रहे थे। अगर लॉकडाउन ना किया जाता तो हालात आज भी, क्योंकि आवाम की अगर बात की जाए तो आवाम अभी भी वाकई ही ईजी ले रही है कोविड की तीसरी लहर को। और कुछ जो है हमने भारत को देख के थोड़ी सी जो है सिचुएशन ही कि भारत में जिस तरह से जो है कोविड के पेशेंट्स की वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, उससे भी आवाम जो है काफी ज्यादा परेशान हुई। जी बिल्कुल, तो मेरा एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद फिर कुछ बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। जी नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिएगा।